بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الخنثی، یہ کتاب ہے خنثی کے بیان میں۔ اذا کان للمولود فرج و ذکر، جب کہ ہو بچہ کے لیے فرج اور ذکر، فہو خنثی، تو وہ خنثی ہے۔ وإن کان یبول من الذکر، اور اگر وہ پیشاب کرتا ہو ذکر سے، فہو غلام، تو وہ لڑکا ہے۔ وإن کان یبول من الفرج، اور اگر وہ پیشاب کرتا ہو فرج سے، تو وہ فہو انثی، تو وہ مؤنث ہے۔ فإن کان یبول منہما، پس اگر وہ پیشاب کرتا ہو دونوں سے، والبول یسبق من احدہما، اور پیشاب پہلے آتا ہو ان میں سے ایک سے، نسب الی الاسبق منہما، تو منسوب کیا جائے گا اس کی طرف کہ جو پہلے ہے ان دونوں میں سے۔ وإن کان فی السبق سواء، اور اگر وہ پہلے آنے میں برابر ہیں، فلا یعتبر بالکثرۃ، تو اعتبار نہیں کیا جائے گا کثرت کا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، ینسب الی اکثرہما بولا، منسوب کیا جائے گا اس چیز کی طرف کہ جو ان میں سے زیادہ ہے عضو پیشاب کے۔ خنثی اس کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے فرج اور ذکر دونوں ہوں۔ تو باقی اس کو مذکر قرار دیں گے یا مؤنث قرار دیں گے، اس میں تفصیل ہے، دیکھیں گے پیشاب وہ ذکر سے کرتا ہے یا فرج سے۔ اگر پیشاب ذکر سے کرتا ہے تو وہ لڑکا ہے، اور اگر فرج سے کرتا ہے تو وہ لڑکی ہے۔ اور اگر دونوں سے کرتا ہے تو دیکھیں گے پہلے پیشاب کس سے آتا ہے۔ اگر پہلے پیشاب ذکر سے آتا ہے تو وہ مذکر ہوگا، اور اگر پہلے فرج سے آتا ہے تو وہ مؤنث ہوگی۔ اور اگر سبقت میں بھی دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں جانب سے جو برابر پیشاب آتا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ کثرت سے کہاں سے آتا ہے۔ اگر کثرت سے ذکر سے آتا ہے تو وہ مذکر ہوگا، اور اگر کثرت سے فرج سے آتا ہے تو وہ مؤنث ہوگا۔ یہ کثرت والی جو بات ہے یہ صاحبین کے نزدیک ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو خنثی اس مولود کو کہتے ہیں جس کے لیے فرج اور ذکر دونوں ہوں۔ باقی رہا یہ کہ اس کو مذکر قرار دیں گے یا مؤنث، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے وہ پیشاب ذکر سے کرتا ہے یا فرج سے کرتا ہے یا دونوں جگہ سے۔ اگر وہ ذکر سے کرتا ہے تو وہ لڑکا ہے، فرج سے کرتا ہے تو وہ لڑکی ہے، دونوں سے کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے پہلے پیشاب ذکر سے کرتا ہے یا فرج سے۔ اگر پہلے پیشاب ذکر سے آتا ہے تو اس کو ہم مذکر قرار دیں گے، اگر پہلے پیشاب فرج سے آتا ہے تو اس کو ہم مؤنث قرار دیں گے۔ اور اگر پہلے میں بھی برابر ہیں، سبقت میں بھی برابر ہیں، دونوں جانب سے اکٹھے آتا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ کثرت سے کہاں سے آتا ہے۔ اگر کثرت سے ذکر سے آتا ہے تو وہ لڑکا ہے، اگر کثرت سے فرج سے آتا ہے تو وہ لڑکی ہے۔ یہ تفصیل کثرت والی صاحبین کے نزدیک ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْخُنثَى، اور جب خنثی بالغ ہو جائے، وَخَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، اور نکل آئے اس کی داڑھی، وَوَصَلَ إِلَى النِّسَاءِ، أَوْ وَصَلَ إِلَى النِّسَاءِ، یا پہنچے عورتوں تک، فَهُوَ رَجُلٌ، تو وہ مرد ہے۔ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ، پس اگر ظاہر ہو اس کے لیے پستان، كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ، جیسا کہ عورت کے پستان، او نزل له لبن، یا اترے اس کے لیے دودھ، فی ثدییہ، اس کے پستانوں میں، او حاز، یا اس کو حیض آ جائے، او حبلا، یا وہ حاملہ ہو جائے، او امکن الوصول الیہ من جہت الفرج، یا اس تک پہنچنا ممکن ہو فرج کی جانب سے، فہو امرأۃ، تو وہ عورت ہے۔ فإن لم يظهر له هذه العلامات، فإن لم يظهر له إحدى هذه العلامات، پس اگر ظاہر نہ ہو اس کے لیے ان علامات میں سے کوئی ایک، فهو خنثی مشکل، تو وہ خنثی مشکل ہے۔ اگر خنثی بالغ ہو جائے اور اس کی داڑھی نکل آئے، یا وہ عورتوں تک پہنچ سکے، یعنی جماع پر قادر ہو، تو وہ تو مرد ہے۔ لیکن اگر اس کے عورت کی طرح پستان ظاہر ہو جائیں، یا پستانوں سے دودھ نکل آئے، یا اس کو حیض آ جائے، یا وہ حاملہ ہو جائے، یا فرج کی جانب سے اس کے ساتھ جماع ممکن ہو، تو وہ عورت ہے۔ لیکن اگر مردوں اور عورتوں کی کوئی علامت بھی اس میں ظاہر نہ ہو تو پھر وہ خنثی مشکل ہے۔ اگر خنثی بالغ ہو جائے اور اس کی داڑھی نکل آئے، یا وہ عورتوں کے ساتھ جماع پر قادر ہو جائے، تو فہو رجل، تو یہ مرد ہوگا۔ اور اگر اس کے عورت کی طرح پستان ظاہر ہوں، یا پستانوں سے دودھ نکل آئے، یا اس کو حیض آ جائے، یا وہ حاملہ ہو جائے، یا
من جہت الفرج، اس سے جماع ممکن ہو تو وہ عورت ہے۔ اگر ان مردوں اور عورتوں کی علامات میں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو پھر وہ خنثی مشکل ہے۔ وَإِذَا وَقَفَ، اور جب کھڑا ہو، خلف الامام، امام کے پیچھے، قام بین صف الرجال والنساء، تو کھڑا ہو مردوں اور عورتوں کے صف کے درمیان، وَتُبْتَاعُ لَهُ أَمَةٌ، اور خریدا جائے گا اس کے لیے باندی کو، من مالہ، اس کے مال سے، تختنہ، جو اس کا ختنہ کرے گی، ان کان لہ مال، اگر اس کا مال ہو، فإن لم یکن لہ مال، پس اگر اس کا مال نہ ہو، ابتاع لہ الامام من بیت المال امتن، تو خریدے اس کے لیے امام بیت المال سے ایک باندی، فإذا ختنت ہو، پس جب وہ اس کا ختنہ کر دے، باعہا، تو اس کو امام بیچ ڈالے، ورد ثمنہا الی بیت المال، اور لوٹا دے اس کا ثمن بیت المال کی طرف۔ نماز میں، باجماعت نماز میں جب یہ کھڑا ہوگا تو مردوں اور عورتوں کے صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا، یعنی پہلے مردوں کی صف، پھر یہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد عورتوں کی صف ہوگی۔ تو اس کا ختنہ کون کرے گا؟ دیکھیں گے، اس کے لیے ایک باندی خریدی جائے گی، جو باندی اس کا ختنہ کرے گی۔ اور باندی کیسے خریدیں گے، کون سے مال سے خریدیں گے؟ تو دیکھیں گے اس کا اپنا کوئی مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا اپنا کوئی مال ہے تو اسی کے مال سے باندی خریدی جائے گی، اور اگر اس کا اپنا کوئی مال نہیں ہے تو امام بیت المال سے اس کے لیے باندی خریدے، جو اس کو ختنہ کرائے۔ ختنہ ہونے کے بعد اس باندی کو امام بیچ دے گا، اور جو ثمن ہوں گے وہ بیت المال کی طرف واپس لوٹا دے گا۔ تو جب باجماعت نماز میں کھڑا ہوگا تو یہ مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا، اور اس کا ختنہ بھی کیا جائے گا، اور ایک باندی اس کے لیے ختنہ کرے گی جو کہ خریدی جائے گی۔ باقی باندی کون سے مال سے خریدی جائے گی، دیکھیں گے اس کا اپنا کوئی مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا اپنا کوئی مال ہے تو اسی کے مال سے باندی خریدی جائے گی، اور اگر اس کا اپنا مال نہیں ہے تو بیت المال سے امام باندی خریدے گا جو اس کا ختنہ کرے گی۔ ختنہ ہونے کے بعد امام اس باندی کو بیچ ڈالے گا، اور اس کے جو پیسے ہیں بیت المال میں واپس جمع کرا دے گا۔ آگے، وَإِن مَاتَ أَبُوهُ، اور اگر اس کا باپ مر گیا، وَخَلَّفَ ابْنًا وَخُنثىٰ، اور اس نے پیچھے چھوڑا ایک بیٹا اور ایک خنثیٰ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا، تو مال ان دونوں کے درمیان، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، علی ثلاثۃ اسہم، 3 حصوں پر ہوگا، للابن سہمان، بیٹے کے لیے 2 حصے ہوں گے، اور وللخنثىٰ سہم، اور خنثیٰ کے لیے 1 حصہ ہوگا، وہو انثیٰ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور وہ مؤنث ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فی المیراث، میراث میں، الا ان یثبت غیر ذالک، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے وہ اس کا غیر، یہ کہ ثابت ہو جائے اس کا غیر۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، للخنثیٰ نصف میراث الذکر، خنثیٰ کے لیے مذکر کی آدھی میراث ہے، ونصف میراث الانثیٰ، اور آدھی میراث ہے مؤنث کی۔ تو اگر باپ فوت ہو گیا، اس کا وارثوں میں سے ایک بیٹا اور ایک خنثیٰ ہے، تو اب مال کی تقسیم کیسے کریں گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں مال کے 3 حصے بنائے جائیں گے، بیٹے کے 2 حصے ہوں گے، اور خنثیٰ جو ہے اس کا 1 حصہ ہوگا۔ خنثیٰ مؤنث شمار ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک، ہاں اگر مذکر کی علامات ظاہر ہو جائیں تو اور بات ہے، پھر یہ مذکر شمار ہوتا ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ خنثیٰ کو مذکر کی آدھی میراث اور مؤنث کی آدھی میراث ملے گی۔ تو اگر باپ فوت ہو گیا، اس نے اپنے وارثوں میں سے ایک بیٹا اور ایک خنثیٰ چھوڑا، تو امام صاحب فرماتے ہیں مال کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ خنثیٰ کا ہوگا، اور یہ خنثیٰ امام صاحب کے نزدیک مؤنث شمار ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مذکر ہے، یعنی اس میں مذکر کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو پھر اور بات ہے، پھر یہ مذکر شمار ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ خنثیٰ کو مذکر کی آدھی میراث اور مؤنث کی آدھی میراث ملے گی۔ وہو قول الشعبی، اور یہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، واختلفا فی قیاس قولہ، اور ان دونوں نے اختلاف کیا ان کے قول کی تخریج میں۔ فقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں، المال بینہما علی 7 اسہم، مال ان دونوں کے درمیان 7 حصوں پر ہوگا، للابن 4، بیٹے کے لیے 4 حصے ہوں گے، للخنثیٰ 3، خنثیٰ کے لیے 3 حصے ہوں گے۔ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں، المال بینہما علی 12 سہما، مال ان کے درمیان
12 حصے ہوگا، للابن سبعۃ بیٹے کے لیے 7 حصے ہوں گے، وللخنثی خمسۃ اور خنثی کے لیے 5 حصے ہوں گے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تخریج میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کے 7 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے بیٹے کے اور 3 حصے خنثی کے ہوں گے، جبکہ امام محمد فرماتے ہیں مال کے 12 حصے کیے جائیں گے، ان 12 میں سے 7 حصے بیٹے کے اور 5 حصے خنثی کے ہوں گے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تخریج میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کے 7 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 3 حصے خنثی کے ہوں گے، جبکہ امام محمد فرماتے ہیں مال کے 12 حصے کیے جائیں گے، 7 حصے بیٹے کے اور 5 حصے خنثی کے ہوں گے۔